أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون۔ دوسرا شبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تھا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، سب کچھ اسے کہتے ہیں، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اس کی مخالفت پر فرشتوں کو چاہیے کہ ہمیں آ کے ماریں، کوئی سزا دیں، یا کم سے کم اس کی حفاظت کر لیں، فرشتے اس پہ نازل ہوا کریں، یہ چیزیں ہوا کریں۔ اس دوسرے شبے کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں بیان کیا اور یہ اس کا جواب دیا ہے۔ 19ویں پارے کے آخر پر سورہ الفرقان ہے۔ پچیس نمبر ہے سورت کا 25، اور یہ سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے 19ویں پارے میں، وہیں دیکھیں۔ ساتویں آیت، 18واں پارہ سورہ الفرقان، 25 نمبر ہے سورت کا، اور 7 نمبر اس کی آیت، 7 نمبر۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور یہ کہنے لگے کافر، ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ ہر چیز مان لیں گے، انسان کو علیہ باللہ خدا تک پہنچا دیں گے، لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ رسول بھی ہو اور بشر بھی ہو، یہ نہیں مانتے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے، رسول کو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ویمشی، اور چلتا پھرتا ہے، فی الاسواق، بازاروں میں، اپنی ضروریات زندگی خریدنے بازار جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اس کی طرف کوئی فرشتہ آ جاتا، فیکونا، کہ رہتا، معہ نذیرا، اس کے ساتھ ڈرانے کو، یعنی ہم جب بھی اسے تنگ کرتے، ستاتے اور اس کی مخالفت کرتے، وہ فرشتہ ہمیں ڈراتا اور کہتا کہ نہ کرو اس کی مخالفت، کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ لگ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے شبے کا جواب یہاں دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقالو، اور یہ کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اس پر کوئی فرشتہ نازل ہوتا، اترتا کیوں نہیں فرشتہ اس پہ؟ وہی بات آ گئی نا، وہاں بھی انہوں نے کہا فرشتہ، یہاں بھی کہا فرشتہ۔ فرشتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتے ہی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے کہ مجھ پہ فرشتے آتے ہیں، وہ یہ فرشتے مراد نہیں لے رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو فرشتے یہ کہتا ہے نا آتے ہیں، تو یہ کہتا ہے بھائی کہ تو آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، ہم تو کہتے ہیں ایسا فرشتہ آنا چاہیے کہ اگر ہم اس کی مخالفت کریں تو مار پڑے، اور اس کی بات کو جھٹلانے کے لیے ہم میں ہمت نہ رہے۔ قالوا لولا، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، فرشتوں کی اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر دیں فرشتہ، پہلے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم کتاب نازل کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہیں گے جادو ہے، اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں، اتاریں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر تو کام کا فیصلہ ہی ہو جائے۔ فرشتے جب آیا کرتے ہیں عذاب لے کے تو پھر کام کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ اگر پورا کر دیا جائے اور اس کے بعد نہ مانے تو ہمارا عذاب بھی ساتھ ہی آ جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کل سورہ مائدہ میں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہم دسترخوان نازل کر دیتے ہیں، لیکن دیکھو اگر تم نے دسترخوان نازل ہونے کے بعد بھی، کھانے کے بعد بھی کفر کیا تو ہم تمہیں وہ سزا دیں گے جو دنیا میں کسی کو سزا نہیں دی گئی ہو۔ یہی چیز یہاں بھی فرما دی کہ فرشتوں کے ذکر کرتے ہیں، ہم ان کے فرمائشی معجزے کو پورا کر دیں، فرشتہ بھیج دیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ کام بھی تمام ہو جائے گا، فیصلہ پورا ہو جائے گا۔ ثم لا ينظرون، پھر اس کے بعد کوئی فرصت انہیں نہیں ملے گی۔
تو فرشتے اگر آ جائیں تو غیب کا سارا عالم کھل جائے، اور پھر عمل کی جو جزا ہے یہ بھی غیب سے آ جائے گی. اگلا جہان کھل جائے نا، فرشتے آ جائیں. فرشتے جب آئیں تو پھر تو برزخ کا عالم بھی کھل جائے، پھر تو جہنم بھی اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگے، تو پھر جو سزا ہم نے دینی ہے وہ بھی ہم نافذ کر دیں گے.